الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم۔ حضرات سامعین، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ کا تذکرہ قسط وار آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ اب تک اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت کے بعد کی زندگی کے احوال کو بیان کیا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، یعنی جب آپ کو نبوت سے سرفراز کیا، تو پہلی وحی کے بعد میں کچھ سالوں تک وحی کا سلسلہ رک گیا۔ 3 سال تک ابتدائے بعثت میں وحی نہیں آئی، یعنی جو قرآن پاک کا نزول ہوتا تھا وہ قرآن پاک کا نزول کا سلسلہ رک گیا۔ ان 3 سالوں کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے چپکے اور آہستہ آہستہ اپنے خاندان کے اندر، اسی طریقے سے اپنی زوجہ اور اپنے دوستوں کو دین کی دعوت دی، اور دھیرے دھیرے لوگ اسلام کے اندر آتے گئے۔ جب 3 سال کا عرصہ گزر گیا تو اس کے بعد میں قرآن پاک کے نزول کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ دین کی تبلیغ کو آپ علن اعلان کرنا شروع کر دیں۔ چنانچہ آپ صفا پہاڑی کے اوپر چڑھ گئے، اور چڑھنے کے بعد میں آپ نے دین کی دعوت دی۔ اور اس کے بعد میں حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا گھر دار ارقم کے نام سے مشہور ہے، ان کے گھر کے اندر مسلمان جمع ہوتے گئے اور اپنی عبادتیں کرنے لگے۔ پھر یہ سلسلہ چلتا رہا، لوگ اسلام لاتے رہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے آئے۔ دوسری طرف کفار مکہ کی سازشیں ہوتی رہیں اس دین کو روکنے کے لیے، جس کا تذکرہ آپ کے سامنے آتا گیا کہ حضرت ابو طالب کے پاس میں کفار مکہ کتنی مرتبہ جمع ہو کر کے آئے، اور انہوں نے کیا کیا مطالبے رکھے اس دین کی دعوت کو روکنے کے لیے، اسلام کو روکنے کے لیے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو باز رکھنے کے لیے۔ لیکن ان کی ساری جو یہ فرمائشیں تھیں اور ان کے سارے جو مطالبے تھے وہ ناکام ہوتے گئے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام دین کی دعوت دیتے رہے اور لوگ اسلام کے اندر آتے گئے۔ پھر سن 5 نبوی کے اندر سب سے پہلے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کو ہجرت کا حکم دیا کہ حبشہ کی طرف جس کا من چاہے، جس کا جی چاہے وہ حبشہ ہجرت کر جائے۔ چنانچہ حضرات صحابہ نے سب سے پہلے حبشہ ہجرت کی سن 5 نبوی کے اندر، اور اس کے بعد میں سن 5 نبوی کے بعد سن 6 نبوی کے اندر جو مشہور واقعہ پیش آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا، وہ آپ کے سامنے تذکرہ کیا۔ حضرت عمر جب اسلام لے آئے تو اس کے بعد میں دار ارقم کے اندر جو عبادت ہوا کرتی تھی وہ عبادت بند ہو گئی، اور پھر مسلمان حرم مکی کے اندر علن اعلان عبادت کرنے لگے اور نماز پڑھنے لگے۔ پھر سن 6 نبوی کے بعد میں سن 7 نبوی میں قریش مکہ نے ہڑ کر کے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے بائیکاٹ کرنا چاہا، اور ان سے معاہدے لکھ کر کے ٹانگ دیے کہ ان سے خرید و فروخت بند ہے، ان سے تجارت بند ہے، ان سے نکاح کا سلسلہ بند ہے۔ چنانچہ شعب ابی طالب کے اندر آپ علیہ الصلاۃ والسلام، آپ کے ساتھ میں مسلمان اور آپ کے کچھ گھر والے جو ابھی تک اسلام نہیں لائے تھے، وہ تمام کے تمام حضرات شعب ابی طالب کے اندر آ گئے، اور سن 7 نبوی سے لے کر سن 10 نبوی کے اندر شعب ابی طالب کے اندر یہ لوگ محصور رہے، اور اس کے اندر بائیکاٹ کے اندر شریک رہے۔ پھر یہ سلسلہ ختم ہوا اور بائیکاٹ ختم ہوا سن 10 نبوی کے اندر، یہ لوگ باہر آئے، اور اس کے بعد میں آپ کے حامی اور مددگار چچا حضرت ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ حضرت ابو طالب کے انتقال کس طریقے کا ہوا اس کا تذکرہ آپ کے سامنے آیا، اور اس کے بعد میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بھی انتقال ہو گیا۔ یہاں تک میں نے آپ حضرات کے سامنے باتیں عرض کی۔
حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے انتقال کے بعد میں سن 10 نبوی کے اندر جب آپ علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ مکہ کے اندر لوگ اسلام اب نہیں لا رہے ہیں اور دین کی دعوت بظاہر طور پر کامیاب نہیں ہو رہی ہے، تو آپ علیہ السلام نے اپنے آس پاس کے جو گاؤں تھے ان کی طرف نظر دوڑائی اور سوچا کہ وہاں پر چل کے اسلام کی دعوت دیتے ہیں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کے سامنے نقشہ طائف کا کھنچ کر کے آ گیا، اور آپ علیہ السلام نے اپنے ساتھ اپنے ایک غلام کو، جس کو آگے چل کے آپ نے اپنا لے پالک بیٹا اور متبنہ بنایا، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے حضرت زید کو لیا اور طائف کا سفر کیا۔ طائف میں آپ گئے دین اسلام کی دعوت دینے کے لیے۔ جب طائف پہنچے ہیں تو آپ نے یہ سوچا کہ طائف میں ہم غریبوں کو دعوت دیں، کمزوروں کو دعوت دیں، غلاموں کو دعوت دیں، رعایا کو دعوت دیں، تو اس سے پہلے ایسا کرتے ہیں کہ طائف کے اندر 3 بھائی تھے اور تینوں سردار تھے۔ آپ نے یہ سوچا کہ ان بھائیوں کو، ان سرداروں کو دین کی دعوت دی جائے، ہو سکتا ہے کہ یہ اسلام لے آئیں تو ان کے صدقے میں تمام لوگ اور تمام قوم ایمان لے آئے گی۔ چنانچہ آپ عبد یالیل، مسعود اور حبیب، یہ تینوں بھائیوں، تینوں سرداروں کے نام تھے، ان کے پاس میں آپ آئے، آپ نے اسلام کی دعوت دی۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ یہ حضرات اسلام کی دعوت کو قبول کرتے اور مسلمان ہو جاتے، لیکن ان لوگوں نے آپ علیہ السلام کی نہ صرف یہ کہ بات کو سنا بلکہ ان کے ساتھ میں بہت ہی بدترین سلوک کیا۔ پہلے شخص نے جواب دے دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کعبہ چاک کرنے کے لیے نبی تجویز فرما کر کے بھیجا ہے۔ دوسرے نے جواب دیا کہ اللہ کو تمہارے علاوہ کوئی نبی ہی نہیں ملا، یعنی ان تمام لوگوں میں صرف تم نبی ملے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں نبی بنا کر کے بھیجا۔ تیسرے شخص نے جواب دیا کہ میں تو تم سے باتیں ہی نہیں کروں گا، اگر تم سچے نبی ہو اور واقعی نبی ہو تو تم سے بات کرنا گویا کہ اپنے کو عذاب کو مستحق بنانا ہے، اور اگر تم جھوٹے نبی ہو، تم واقعتاً سچے نبی نہیں ہو تو تم سے بات کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں۔ چنانچہ تینوں نے انکار کر دیا اور تینوں نے اسلام لانے سے منع کر دیا، اور اس کے بعد میں جو بستی کے آوارہ اور پاگل قسم کے لڑکے تھے اور جو بچے ہوا کرتے تھے ان کو آپ کے پیچھے لگا دیا کہ ان کو دوڑاؤ، ان کا مذاق اڑاؤ اور ان کے ساتھ میں مسخرہ پن کرو اور ان کو پتھروں سے مارو۔ چنانچہ وہ تمام کے تمام اوباش قسم کے بچے جمع ہو گئے، آپ علیہ السلام کی ہنسی اڑانے لگے اور آپ علیہ السلام کے اوپر پتھر کو برسانے لگے۔ جب آپ ان زخموں کی تکلیف سے چور ہو کر بیٹھ جاتے تو پھر سے وہ لوگ آتے اور آپ کے بازوؤں کو پکڑ کر اٹھاتے اور پھر سے پتھر کو برسانا شروع کر دیتے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ جو بھی پتھر آئیں ہم ان کو سہ لیں اور ہم اپنے اوپر ان پتھروں کو لے لیں، جس کی بنا پر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا سر زخمی ہو گیا اور آپ علیہ السلام کے پاؤں زخمی ہو گئے اور اتنا خون بہا کہ آپ کے نالین مبارک میں خون آ گیا۔ چنانچہ آپ وہاں سے آگے پہنچے، ایک باغ کے اندر پہنچے، جا کر وہ باغ عتبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ کا تھا، جو کفر کے اندر، شرک کے اندر جو سختی کے ساتھ میں اترے ہوئے تھے اور بالکل سخت قسم کے لوگ تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اس باغ میں پہنچے اور باغ میں پہنچنے کے بعد میں آپ علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ، میری اس کمزوری کی اور تدبیر کی ناکامی کے لیے ہم آپ سے دعا کرتے ہیں، اور اگر آپ میرے اوپر غصہ نہیں ہے، ان لم تکن غضبانا علیہ، کہ اگر آپ ناراض نہیں ہیں، فلا ابالی، تو مجھے کسی قسم کی پرواہ نہیں ہے، لیکن آپ کی عافیت، آپ کی مدد یہ زیادہ بہتر ہے میرے لیے۔ آپ علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ عتبہ اور ربیعہ جو کفر کے اندر سخت دل تھے، ان کے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نرمی ڈالی اور فوراً انہوں نے اپنے غلام کو بلایا
اور باغ سے تازہ ترین کھجوریں ایک تشت میں منگا کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں پیش کی۔ چنانچہ آپ نے وہ نوش فرمائی۔ اس غلام سے آپ نے پوچھا کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ اس نے کہا کہ میں نینوا، شہر موصل کا ایک بستی ہے نینوا، کہ میں وہاں کا رہنے والا ہوں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جواب دیا کہ یونس بن متیٰ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہر نینوا کی طرف مبعوث فرمایا تھا۔ تو فوراً اس نے پہچان لیا کہ ہاں یہ بات آپ کو کیسے معلوم ہے؟ تو آپ نے فرمایا وہ میرے بھائی تھے، جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے نبی بنایا ہے۔ تو فوراً اس غلام نے کلمہ پڑھا اور اسلام لے آیا، اور اس نے آ کر کے عتبہ اور ربیعہ کو یہ بات بتلائی کہ تم لوگ بھی اسلام لے آؤ اور تم لوگ بھی ان کو ستانے سے باز آ جاؤ۔ چنانچہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام وہاں سے جب واپس ہو کر کے آئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا کہ جنگ احد سے زیادہ کیا سخت دن کبھی آپ کے اوپر آیا ہے؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اے عائشہ، تمہاری قوم نے جو تکلیفیں اور جو مصیبتیں مجھے دی ہیں وہ تو دی ہیں یقیناً، لیکن طائف کے اندر جب ان 3 سرداروں نے جو مجھے تکلیفیں دی ہیں اور ان 3 سرداروں نے جو دین کی دعوت اسلام لانے سے باز آ گئے اور اسلام لانے سے رک گئے اور جو تکلیفیں مجھے دی ہیں، اتنا آج سے زیادہ نہ مجھے کبھی ستایا گیا اور نہ ہی کسی نبی کو ستایا گیا۔ چنانچہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب طائف سے واپسی کے موقع پر تہجد کے وقت میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے تو اس وقت میں نصیبین کے 7 جنات آئے، اور ان جناتوں نے آ کر کے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی قرآن کی تلاوت کو سنا اور سن کر کے اپنی قوم کے اندر لوٹ گئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام قرآن پڑھتے گئے اور نماز کو ختم کر دیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ معلوم نہیں ہوا۔ جب اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت کریمہ نازل فرمائی، اس کے بعد میں آپ کو یہ واقعہ معلوم ہوا کہ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ کے اندر فرمایا اے نبی آپ اس واقعے کو اور اس وقت کو یاد کریے جب جناتوں کی ایک جماعت کو ہم نے آپ کی طرف بھیجا۔ وہ لوگ قرآن سننے کے لیے آئے تھے اور آ کر کے انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا تم خاموش ہو جاؤ اور اللہ کے نبی کے قرآن پاک کو سنو۔ چنانچہ انہوں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے قرآن پاک کو سنا۔ فلما قضی ولوا الی قومہم منذرین، قرآن پاک کی جب تلاوت ختم ہوئی تو وہ اپنی قوم واپس گئے، اور واپس جانے کے بعد میں اپنی جناتوں تمام جنات جو تھے ان کو انہوں نے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نبی کو بھیجا ہے اور ہم اس قرآن پاک کو، اس کلام پاک کو سن کر کے آ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کی دعوت کو قبول کر لو اور اسلام لے کر کے آ جاؤ تو وہ تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے اور تم کو دردناک عذاب سے محفوظ کر دیں گے۔ وَمَن لَّا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ، اور جو اللہ کے نبی کی دعوت کو قبول نہیں کرے گا، اسلام لے کر کے نہیں آئے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو سخت سے سخت عذاب دیں گے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی تب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ علم ہوا کہ طائف سے واپسی کے موقع پر جناتوں کی ایک جماعت آئی ہوئی تھی۔ چنانچہ جب آپ مقام ثعلب کے اندر پہنچے تو آپ نے یہ دیکھا کہ آسمان پہ ایک بادل ہے اور وہ بادل آپ کے اوپر سایہ کیے ہوئے ہیں۔ اس کے اندر حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل علیہ السلام ہیں۔ حضرت جبرائیل نے آواز دی کہ اے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ نے سن لیا ہے ان طائف کے سرداروں کا جواب جو انہوں نے آپ کو دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ملائکۃ الجبال یعنی پہاڑوں کے فرشتوں کو آپ کے پاس میں اور آپ کی مدد کے لیے بھیجا ہے۔ اتنے ہی میں ان پہاڑوں کے فرشتے نے آواز دی کہ اے اللہ کے نبی آپ حکم دیں، مکہ جو آپ کی بستی ہے اور جو مکہ والوں نے آپ کو ستایا اور یہ جو طائف والوں نے آپ کو ستایا، آپ حکم دیں کہ ان دونوں پہاڑوں کو، جن دونوں پہاڑوں کے بیچ میں مکہ اور طائف کی پوری بستی آتی ہے، میں ان دونوں پہاڑوں کو ملا دوں جس کی بنا پر پورا مکہ اور پورے طائف کی بستی چکنا چور ہو جائے۔
چنانچہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگرچہ ان لوگوں نے دین اسلام کو قبول نہیں کیا، یہ لوگ اسلام لے کر کے نہیں آئے، لیکن ہو سکتا ہے، مجھے امید ہے کہ آگے چل کر ان کی نسل کے اندر لوگ اسلام کو قبول کر لیں اور اسلام لے کر کے آ جائیں۔ اس لیے میں یہ دعا اور یہ بد دعا نہیں کروں گا جس کے نتیجے میں ان کی پوری نسل ہلاک اور برباد ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم نے نبی اکرم کو رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا، جو کہ میں نے آپ علیہ آپ کے سامنے یہ آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ تو آپ علیہ السلام کی رحمت اس واقعے سے بخوبی معلوم ہوتی ہے۔ اس کے برخلاف حضرت نوح علیہ السلام نے جب دین اسلام کی دعوت دی، ان کی قوم نے اسلام کو قبول نہیں کیا، اور اللہ تعالیٰ نے بطور وحی کے آپ کو بتا دیا لن یؤمن من قومک الا من قد آمن، کہ جو ایمان لے آئے وہ تو لے آئے، اس کے بعد آپ کی قوم میں کوئی بھی ایمان لے کر کے نہیں آئے گا، فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، آپ مایوس نہیں ہوں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے فوراً بد دعا کر دی اللہ تبارک و تعالیٰ سے، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے پروردگار ان کو ہلاک و برباد کر دیں، ورنہ جو ایمان لے آئے ہیں یہ انہیں بھی گمراہ کر دیں گے، اور ان کی نسل میں کوئی بھی ایسا پیدا نہیں ہوگا ولا یلد الا فاجرا کفارا، کہ صرف فاجر اور کافر ہی پیدا ہوں گے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی رحمت کو دیکھیے کہ آپ علیہ السلام نے بد دعا نہیں کی، جبکہ آپ نے خود فرمایا کہ طائف کے موقع پر مجھے جتنا ستایا گیا، نہ آج سے پہلے اتنا ستایا گیا، نہ مجھ سے پہلے کسی نبی کو ستایا گیا۔ اس کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب دعا فرماتے ہیں کہ مجھے امید ہے ان کی نسل کے اندر، ان کی نسل میں ایسے لوگ آئیں گے جو اسلام لے کر کے آئیں گے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام وہاں سے واپس ہو گئے، اور پھر اس کے بعد میں آپ غار حرا پہنچے۔ غار حرا پہنچنے کے بعد میں آپ نے اخنس بن شریک کو پیغام بھیجا کہ میں مکہ واپس آنا چاہتا ہوں، مجھے اپنی پناہ ملے۔ اخنس بن شریک نے منع کر دیا۔ سہیل بن عمر کے پاس پیغام بھیجا، اس نے منع کر دیا۔ اس کے بعد میں جب مطعم بن عدی کو پیغام بھیجا تو مطعم بن عدی نے آپ کو اپنی پناہ میں لیا، اپنی خاندان، اپنے بیٹے، اپنے قبیلوں میں یہ اعلان کر دیا کہ میں نے محمد کو پناہ دی ہے، تم سب لوگ ہتھیار لگا کر حرم کے دروازے پر پہنچو۔ چنانچہ مطعم بن عدی آئے اور اپنے بیٹوں کے ساتھ میں آپ علیہ السلام کو گھیرے میں لیا، اور غار سے لے کر کے آپ علیہ السلام آئے۔ آپ نے حجر اسود کو بوسہ دیا، طواف کیا، 2 رکعت آپ نے پڑھی، اور مطعم بن عدی آپ کو گھیرے میں لے کر کے آپ کو گھر چھوڑ آئے۔ اس طریقے سے آپ علیہ السلام مکہ میں دوبارہ سے واپس آ گئے اور دین اسلام کی اس طریقے سے دعوت دے کر کے آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام کی دعوت دینے اور دین اسلام پر جمنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔